بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے جو کہ ڈی پی آرٹس اور سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوشل ورک ریسرچ۔ چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم بیسک میتھڈس یعنی سوشل کیس ورک، گروپ ورک اور کمیونٹی آرگنائزیشن پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم سیکنڈری میتھڈس کو دیکھ رہے ہیں۔ سیکنڈری میتھڈس ایسے میتھڈس ہیں جو کہ پرائمری میتھڈس یا بیسک میتھڈس کو فلفل کرنے اور اپلائی کرنے میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں، لائک سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن ہم نے دیکھا لاسٹ ٹاپک میں، اور آج ہم دیکھیں گے سوشل ریسرچ، سماجی تحقیق۔ اب سوشل ورک میں سوشل ریسرچ کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ جو ہماری کنٹمپریری سوشل ورک ہے اس میں سوشل ورک کا جو کی حیثیت ہے وہ بہت پرائمریلی ہے، چونکہ ایک سوشل ورکر کو جب ایک ادارے کو چلانا ہے یا کسی بھی قسم کا پلان بنانا ہے، اور اس پلان آف ایکشن کے لیے اس کو پہلے ریسرچ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس ریسرچ سے معاشرے کے بارے میں ایک اوور ویو گین کیا جاتا ہے، کسی بھی پرابلم کی جو سنگینی ہے یا اس کی انٹینسٹی ہے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اور ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ان کے لیے جو الٹرنیٹیوز ہیں ان کو سیٹ کرنے کے لیے اور ان کی چوائس کے لیے، بہترین چوائس کے لیے ایک سوشل ورکر کو اچھا ریسرچر ہونا بہت ضروری ہے۔ چونکہ ایک سوشل ورکر کو افراد کے ساتھ بھی کام کرنا ہوتا ہے، فرداً کیسز کو بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے، اور اوور آل کمیونٹی کو بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے، اور کمیونٹی میں چھوٹے سے چھوٹا گروپ بھی ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا گروپ بھی ہو سکتا ہے۔ اب سوشل ریسرچ کی ڈیفینیشن یہاں پہ فرائڈ لینڈر نے ایک ڈیفینیشن دی ہے، ان کے مطابق سوشل ورک ریسرچ از دا سسٹمیٹک critical investigation of questions in the social welfare field with the purpose of yielding answers to problems of social work and of extending and generalizing social work knowledge and concepts۔ یہاں پہ اس ڈیفینیشن میں وہ دونوں باتوں کا ذکر کرتا ہے، دونوں، ایک طرف تو ایسی انویسٹیگیشن، ایسی ریسرچ جو کہ پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، اس میں پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے اس کا لائحہ عمل مرتب کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف نالج میں اضافے کے لیے آپ کسی بھی قسم کا نالج گین کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نالج میں اضافے کے لیے سوشل ورک کے کانسیپٹس کو بلڈ کرنے کے لیے اور مزید جو تھیوریز ہیں ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے بھی ریسرچ کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ ویبسٹر کے اکارڈنگ سوشل ورک ریسرچ از اے studious inquiry, usually critical and exhaustive investigation or experimentation, having for its aim the revision of accepted conclusions in the light of newly accepted facts۔ اب یہاں نیولی ایکسیپٹڈ فیکٹس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، زیادہ چیزیں سامنے آتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف کانسیپٹس ہیں، مختلف تھیریز ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ہم معاشرے کے ڈیفرنٹ جو ہمارے پہلو ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں۔ تو جیسے جیسے نئے کانسیپٹ سامنے آتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں ایک کنکلوژن تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں ریسرچز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گی، اسی طرح سے ہماری اپروچز ہوتی ہیں، انڈکٹیو اپروچ ہوتی ہے اور ایک ڈیڈکٹیو اپروچ ہوتی ہے۔ لائک انڈکٹیو اپروچ یہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا آپ کے لیے۔ انڈکٹیو اپروچ جب ہم ریسرچ میں یوز کرتے ہیں تو ہم کوئی تھیری موجود ہوتی ہے، اس تھیری کو مزید ہم بڑھانے کے لیے، جو کہ پہلے وقتوں میں کسی ریسرچز کے بعد ایک تھیری ڈیولپ ہوئی ہے لیکن گزرتے وقت کے
تقاضوں کے ساتھ، جو کنٹمپریری ٹرینڈز ہیں اس کے ساتھ وہ میٹ نہیں کر رہی، اور آپ اس کو مزید ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ریسرچ کرتے ہیں اور آپ انڈکٹیو اپروچ یوز کرتے ہوئے مزید اس میں اضافہ کرتے ہیں. دیٹ از انڈکٹیو اپروچ. جبکہ کچھ اس طرح کی کنڈیشنز پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو آلریڈی ایک تھیری موجود ہے، لیکن اس تھیری کے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ اب معاشرے کے لیے اپلیکیبل نہیں ہیں، جو کہ ٹرو نہیں ہیں، تو ان کو وہ فیکٹس جو آلریڈی اس میں موجود ہیں ان کو ریجیکٹ کرنے کے لیے آپ نئی ریسرچ کی ڈائمینشنز کو لے کے آتے ہیں اور نیا اضافہ کرتے ہیں. وہ ایک ڈیڈکٹیو اپروچ ہوتی ہے. مطلب اس اضافہ آپ اس صورت میں بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کچھ چیزوں کو اس میں سے ڈیڈکٹ کرتے ہیں جو کہ فالتو یا ویسٹ ہو چکی ہوتی ہیں یا یوز لیس ہو چکی ہوتی ہیں. یہ ایک اضافی بات تھی جو کہ آپ کے اس میں شاید اس کا کام نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک اضافے کے لیے، آپ کے نالج کے لیے بتایا. اچھا، آگے ہے امپورٹنس آف سوشل ورک ریسرچ. آخر سوشل ورک ریسرچ کی امپورٹنس کیا ہے؟ ان آرڈر ٹو assess social problems of community, the sections of people affected by social problems and methods used for solving these problems. Social work research can be one of the important tool. اب سوشل ورک ریسرچ جو ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے جس سے آپ سوشل پرابلمس کو، کمیونٹی پرابلمس کو، کمیونٹی ڈفرینٹ سیگمنٹس جو ہیں اس میں موجود لوگوں کی ڈفرینٹ جو کنڈیشنز ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اور ان کی کس حد تک وہ متاثر ہیں کسی چیز سے، کسی مسئلے سے، اس کو پتہ لگانے کے لیے آپ جو ان کی کرنٹ کنڈیشن ہے اس کے لیے ریسرچ کرتے ہیں. سوشل پلاننگ کے لیے آپ ریسرچ کرتے ہیں. یو آر گوئنگ ٹو پلان سم تھنگ فار دا سوسائٹی، then you have to conduct a research on planning basis. Would be ineffective without proper research which enables the planners to assess the needs of the community. یہ بھی سیم وہی بات ہے. Thus social work research enables social workers to make their programs more effective and useful. اب مختلف پروگرامز ہیں ان کو آپ ریفرنسز کی بیس پہ، پرائر ایکسپیرینسز کی بیس پہ، جو لوگ پہلے ایسے ایکسپیرینسز کر چکے ہوتے ہیں، کچھ پروجیکٹس کر چکے ہوتے ہیں، اس سے ان کو آپ اس کو ایک ایز اے بیک گراؤنڈ اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی خاص قسم کی جو ڈومین ہے اس میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو کس قسم کے رزلٹس مل سکتے ہیں، کیونکہ ماضی میں کسی نے اس طرح کا کام کیا ہوا ہوتا ہے. تو ریسرچ جو ہے یہ آپ کو دوسروں کے جو ایکسپیرینسز ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھانے کا موقع ایک فراہم کرتی ہے. اٹ آلسو ہیلپس دیم ٹو ریفائن سوشل ورک ٹیکنیکس. اب میتھڈز ہیں، ٹیکنیکس ہیں، مختلف کمیونٹیز میں کس طرح سے مختلف میتھڈز کو اپلائی کرنا ہے، کون سی ٹیکنیکس زیادہ افیکٹو ہوں گی، ڈفرینٹ الٹرنیٹیوز ہوتے ہیں، ان میں سے وچ ون از دا موسٹ اپروپریٹ اینڈ سوٹیبل الٹرنیٹیو فار certain community. Solving social problems faced by the weaker and underprivileged groups. Types of social work research. There are two types of social work research. ایک applied researches ہوتی ہیں، ایک pure researches ہوتی ہیں. applied usually social work میں applied researches یوز کی جاتی ہیں جن کو ہم مختلف پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. There are some important features of social work research. The features are social work research focus on broad areas of the problems of the agency. ایجنسی مطلب ادارہ، کسی بھی ادارے کے جو ایسے ایریاز جن ایریاز میں کوئی بھی پرابلم بڑے لیول پہ لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے، سوشل ورک ان ایریاز کو جو ہے وہ اپنی پرائیورٹیز پہ ایڈریس کرتا ہے. اور سیکنڈ ون اس کی فیچر یہ ہے کہ سوشل ورک ریسرچ ریکوائرز اے ہیلدی مینٹل ایٹیٹیوڈس ٹورڈز دی ریسرچ ورکرز. As a cooperative process, social work research is suited to study groups process in administration.
انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ ایک ادارے کو چلا رہے ہیں، آپ ایک ادارے کی آپ ہیں، ہیڈ ہیں، سپرنٹینڈنٹ ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو ایز این ایڈمنسٹریٹر آپ کو ایک اسٹرانگ پرسنالٹی، ایک نالجبل پرسنالٹی، ایک بیلنس پرسنالٹی ہونا ہے، اور اس کے لیے آپ کو آپ کی شخصیت میں ایک محقق ہونا بہت ضروری ہے۔ Social work research enables workers to observe and record the relationship of individuals and groups in actual operating situations۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے، مین از اے سوشل اینیمل، اکارڈنگ ٹو ارسطاٹل، ارسطو کے مطابق مین از اے سوشل اینیمل۔ اگر ہم اس سینٹنس میں سے سوشل نکال دیں تو جسٹ پیچھے مین از این اینیمل بچ جاتا ہے، مطلب انسان ایک جانور ہے۔ مطلب جب آپ معاشرے میں ہیں، when you are social, you are making relationships, you are doing something with peoples, with individuals, with the groups or community groups, and you are doing something in a relationship، تو کیا ہے وہاں پہ بہت ساری operating situations ہیں، and there is a certain need to understand those situations، and you have to be very expert and very rational and have a forecasting personality, then you can see the things beyond۔ اچھا، اب ایریاز آف سوشل ورک ریسرچ جو ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ایریاز ہیں جس میں سوشل ورک ریسرچ ہو سکتی ہے، یا کہاں کہاں اس کی ضرورت ہے، ایپلیکیبل کہاں ہوتی ہے، مطلب ہمیں کن کن کاموں کے لیے ہم ریسرچ کو یوز کر سکتے ہیں۔ ریسرچ میں بی یوزفل ان دا فالوئنگ ایریاز: پرسنلز پریکٹسز ان ویلفیئر ایجنسیز۔ پرسنل سے مراد ملازمین ہے، مطلب آپ ایز اے ملازم آپ کسی ادارے میں ہیں، وہاں پہ آپ نے جو بھی پریکٹسز ہیں، جو بھی آپ کی ڈیوٹیز ہیں، جو آپ سروسز دیتے ہیں، وہ سروسز دینے کے لیے آپ کو خاص طور پر ویلفیئر ایجنسیز اگر ہیں، کسی خاص قسم کی بہبود کی ایجنسیز ہیں، ادارے ہیں، تو اس میں آپ کو اس قسم کی ریسرچز کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایکسٹینٹ، ایڈیکویسی اینڈ یوزفلنس آف سروسز۔ ایکسٹینٹ، ایڈیکویسی اینڈ یوزفلنس آف سروسز پرووائڈیڈ بائی دا ویلفیئر ایجنسیز۔ اب خاص طور پر کسی ویلفیئر ایجنسیز ہیں، کوئی ادارے ہیں، ان کی طرف سے آپ کو کچھ میٹیریل پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور ان کی طرف سے جو بھی آپ کو ریکارڈ وصول ہوتا ہے۔ یوزفلنس آف سروسز مطلب کچھ خاص قسم کی سروسز ہیں جو دی جا رہی ہیں یا دینا چاہ رہے ہیں، تو اس کو پہلے ایک پائلٹ سٹڈی کے ذریعے، اس کو پائلٹ سٹڈی چھوٹے لیول پہ پریکٹس کیا جاتا ہے، اور پائلٹ سٹڈی کی جاتی ہے، اور اندازہ لگایا جاتا ہے کہ خاص قسم کی جو سروسز ہیں وہ کسی خاص کمیونٹی کے لیے کتنی یوزفل یا وہ ہو سکتی ہیں، چارمنگ ہو سکتی ہیں، تو وہ یہ پتہ لگانے کے لیے بھی ریسرچز کی جاتی ہیں۔ اسٹڈی آف ایڈمنسٹریٹو پروسیس ان اے ویلفیئر ایجنسی۔ آپ ویلفیئر ایجنسیز کو چلا رہے ہیں، اس میں آپ منصرم ہیں، آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو آپ ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے ریسرچ کرتے ہیں۔ if you are a student and you want to study the administrative affairs of the welfare agencies, then you can easily do the research. You can conduct the research by by selecting a topic related to any institution. Advisability of financial resources in the community for certain welfare programs۔ کسی خاص پروگرامز کے لیے فائنینشیل ریسورسز جو چاہیے، اس کے لیے وہ آپ کو پتہ لگانے کے لیے بھی آپ ریسرچز یوز کرتے ہیں۔ آپ ریسرچ کرتے ہیں جس سے آپ کو لوگوں کی ویوز سے، آپ کو ان لوگوں کے آرا سے پتہ چلتا ہے کہ خاص قسم کے کام جو ہیں وہ اس کے لیے کتنے فائنینسز ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ چونکہ جب آپ نے کام نہیں کیا تو آپ کو نہیں پتہ۔ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں اندازہ لگانا چاہتے ہیں then you have to
gain the experiences of those people who have done such experiences. اچھا میتھڈس آف فنڈ ریزنگ اینڈ دیئر کلیکشن. اب سوشل ورک ریسرچ جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کے طریقوں کو پتہ لگانے کے لیے بھی کی جا سکتی ہے کہ فنڈ ریز کیسے کیے جاتے ہیں. واٹ آر دا ٹیکنیکس, ہاؤ ڈو وی کین کلیکٹ دا فنڈس. چونکہ فنڈ ریزنگ جو ہے یہ ایک حصہ ہے سوشل ویلفیئر کا. فنڈ ریزنگ کی جاتی ہے اور اس سے ویلفیئر سروسز کی جاتی ہیں. یہ ایک بہت فاسٹ اور بہت کوئک طریقہ ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے, بجائے آپ فنڈز کا اور بجٹ کا اور گورنمنٹ کی طرف سے ایڈ کا انتظار کریں. اس کو آپ اپنی سیلف ہیلپ بیسس پہ بھی کر سکتے ہیں بائی فنڈ ریزنگ. نمبر 6 جو اس کی نیڈ ہے یا ایریا ہے جہاں پہ سوشل ورک ہو سکتی ہے, ٹیکنیکس اینڈ میتھڈس فار سالونگ سرٹن پرابلم. کوئی بھی پرابلم ہے, کسی قسم کی بھی پرابلمز ہیں, اداروں میں ہیں, اداروں سے باہر ہیں, معاشرے میں ہیں, ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے, اس کی ٹیکنیکس پتہ لگانے کے لیے, اس کی کون سا میتھڈ اس کے لیے سوٹیبل ہوگا, تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی ریسرچز کی جاتی ہیں. جی تو کلاس آج کا یہ لیکچر ختم ہوا. آپ اس کو لرن کیجئے, اس کو تیار کیجئے. آپ کو میں آپ کے جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں آپ کو اس کے ہینڈ آؤٹس بھیج دیتی ہوں. اوکے, اللہ حافظ.